عیش ہے. اللہ اکبر. جب لوگوں کو دولت ملتی ہے نا تو لوگ عیاشیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, لوگ پاپ اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں ابن عمر کہ کفل کا حال ایسا ہی تھا, وہ بڑا پاپی تھا. ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی, وہ حسن کا دل ڈالا تھا. وہ روزانہ سرے شام نکلتا اور نکلنے کے بعد نئے نئے شکار کو تلاش کرتا. کہتے ہیں ایک دن کفل جو ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے یعنی اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اس نے کیا دیکھا, ایک خوبصورت لڑکی ہے جو محلے کے نیکوں سے قرضہ مانگ رہی ہے, پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے, اور کہتی ہے مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے, مجھے چند درہموں کی ضرورت ہے, مجھے کچھ پیسے دے دو, مجھے کچھ سکے دے دو, میں تمہیں لوٹا دوں گی. لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی. جب کفل نے یہ منظر دیکھا سوچا پریشان ہو کر کے آئی ہے, آج اس کی پریشانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. پھر کیا تھا, اس کو چند سکوں کی ضرورت تھی. کفل نے اس کے دامن میں سینکڑوں ڈال دیے. جب سینکڑوں اس کے دامن میں ڈال دیے, مولا کائنات کا فرمان ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جب اس لڑکی کو چند سکوں کی ضرورت تھی اور اس کے دامن میں سینکڑوں ڈال دیے کفل نے, تو اس وقت اس لڑکی نے تشکر کے انداز میں اس کی طرف نگاہ اٹھائی. کفل نے دیکھا کہ لڑکی احسان تلے دب چکی ہے اور ڈھیر ہو چکی ہے. تو اس وقت اس لڑکی کو کفل نے کہا میں نے جو تیری مدد کی ہے نا, اس کے بدلے میں میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, بس ایک بات چاہتا ہوں کہ تو میرے گھر چل, تھوڑی دیر بیٹھ اور بیٹھ کر باتیں کر اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلی جانا. وہ لڑکی چلنے کے لیے تیار ہو گئی. یہاں رک کر کے ایک بات میں دل کے درد کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج یوٹیوب چینلوں پر میری قوم کے لوگ, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے اسکالر بول رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اتنا درد ہے تمہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ تم ہو اس کے ذمہ دار, ہم سب اس کے ذمہ دار. کیوں؟ ہم نے ظالم معاشرہ ترتیب دیا. بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں؟ انہیں شوق لگا ہے. 99% بچیاں مجبوری میں یہ فیصلہ کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے نا کہ ظالم معاشرے میں دامادوں کو خریدا جاتا ہے. بہت بڑے حاجی صاحب ہیں, زبان سے نہیں کہہ رہے, لیکن رشتہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کار مل سکے, جہاں بائک مل سکے. تم اپنے دل کے خیالات سب سے چھپا سکتے ہو, رب سے بھی چھپا لو. اپنی اولاد کو تم نے بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا. بیٹے کو جوان اس لیے کیا تھا کہ کسی بیٹی والے کی چوکھٹ میں 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ میں فروخت کر دوں گا. ایک غریب باپ کھیتوں میں کام کر کے, آٹو رکشہ چلا کر, ٹھیلا بھیج کر کے, یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ایک سیکنڈ اپنے باپ کی محنتوں کو دیکھ کر سسکتی ہے. اور شادیاں تو تمہارے یہاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب شادیاں تو غریبوں کے بس کا روگ نہیں رہا. اسی لیے بیٹیاں کبھی کبھی 30 اور کبھی کبھی 35 سال تک کے گھروں میں پڑی رہتی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں, کیا تم نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے کہ چند جوان اٹھے اور قوم کو پیغام دیں کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں کوئی جائز نہیں ہوگا, صرف لڑکی اکیلے آئے گی. یاد رکھنا, بھیک پہ اگر 5 لاکھ مانگ لو گے کب تک استعمال کرو گے؟ اگر کسی غریب کو آپ نے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بیاہ کر کے لایا, اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اتنا نوازے گا کہ دینے والے بن جاؤ گے. بندہ دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اللہ شان سے دیتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی جان لے گا,
یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی آبرو لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی عزت لے گا۔